اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ سامعین محترم سامعات، گناہ جاریہ کیا ہے؟ گناہ جاریہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے اور جب تک لوگ اس کے سبب گناہ کرتے رہیں اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی صدقہ جاریہ کے ضد گناہ جاریہ ہے۔ گناہ جاریہ جیسے کسی کو گناہ کا راستہ دکھانا، بدعت یا گمراہی پھیلانا، فحاشی، بے حیائی، شرک یا معصیت کا ذریعہ بننا، ایسا نظام، ایسی تحریر، ایسی ویڈیو یا ایسا عمل چھوڑ کر جانا جس سے لوگ گناہ کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ اپنے گناہ کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 1017 نمبر پر ہے۔ رسول معظم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا اور ان سب کا گناہ بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ تو سوچئے گناہ جاریہ کتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جائے گا مگر اسے اس کے برے اعمال کا گناہ جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ گناہ جاریہ کی واضح مثالیں غلط عقائد پھیلانا، بدعت ایجاد کرنا، فحش مواد شیئر کرنا، شراب، سود، بے حیائی کا راستہ کھولنا، بچوں کی غلط تربیت کرنا، گناہ کی ترغیب دینے والا ادارہ یا پلیٹ فارم یا ایسے اعمال جس کی وجہ سے آپ کے کیے ہوئے گناہ جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں۔ لوگوں کے لیے تو وہ انٹرٹینمنٹ بن جائے گا مگر آپ کے لیے وہ گناہ جاریہ ہی رہے گا۔ کیا گناہ جاریہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، 3 طریقوں سے سچی توبہ، گناہ چھوڑنا، ندامت اختیار کرنا، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ دوسرا سبب اصلاح اور ازالہ ہے۔ جہاں گمراہی پھیلائی ہو وہاں حق واضح کرنا، غلط مواد کو ہٹانا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے نیکی جاریہ میں بدل دینا۔ اگر گناہ کا راستہ بنایا تھا تو نیکی کا راستہ بنانا، مثلا فحش مواد کے بدلے دینی مواد پھیلانا۔ گناہ جاریہ بمقابلہ صدقہ جاریہ۔ اللہ اکبر۔ گناہ جاریہ بمقابلہ صدقہ جاریہ۔ گناہ جاریہ بمقابلہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، گناہ جاریہ، علم میں نافع، علم ضلال۔ علم نافع صدقہ جاریہ ہے، علم ضلال گمراہی کا علم یہ گناہ جاریہ ہے۔ مسجد، مدرسہ اور دینی کام کے لیے کسی چیز کا انتظام کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد کا انتظام، مدرسے کا انتظام، طلباء کرام کے رہنے سہنے، کھانے پینے کے معاملات یہ سارے صدقہ جاریہ میں ہیں۔ اور گناہ جاریہ میں کیا ہے؟ فحاشی کا اڈا چلانا، فحاشی کا اڈا بنانا، فحاشی کی طرف لوگوں کو بلانا، ان کے لیے سہولیات پیدا کرنا۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔
اور بگڑی ہوئی اولاد یہ گناہ جاریہ ہے۔ دعوت حق، دعوت توحید، دعوت کتاب و سنت یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دعوت باطل، دعوت جہالت، دعوت گناہ یہ گناہ جاریہ ہے۔ اس موقع پر یہ ہمیں شاید یہ نصیحت فائدہ دے، آدمی مر جاتا ہے مگر اس کے چھوڑے ہوئے اثرات زندہ رہتے ہیں، لہذا یہ سوچ کر عمل کریں کہ یہ کام قیامت تک میرے نامہ اعمال میں جائے گا یا نہیں، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یا گناہ جاریہ بنے گا۔ یہ ذہن نشین کر کے ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ اعمال میرے لیے بخشش کا اور نرمی کا اور معافی کا سبب بنیں گے، یا یہ اعمال میرے لیے سختی کا، نافرمانی کا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ جاریہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی یہ خواہش کرے گا کاش میرے لگے ہوئے جو سٹیٹس تھے گناہ